بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے سفیر اسلام شولاپور یوٹیوب چینل پر۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں رمضان مبارک کے اس مبارک موقع پر مجاہد ختم نبوت حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کے سننے اور جاننے سے یقیناً ہمارے جذبہ ایمانی میں، غیرت ایمانی میں اضافہ ہوگا، اور جس بے حسی، بے فکری، لاپرواہی میں ہم برسہ برس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور جس کے عادی ہو چکے ہیں، یقیناً یہ واقعہ ہمارے لیے اس بے حسی، بے فکری، لاپرواہی سے باہر نکلنے کا ذریعہ بنے گا۔ جیسے کہ پچھلی نشست میں حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر کر آپ کو شہید کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ جو تعلق تھا اور اس کی عظمت کا جو اقرار انہوں نے کروایا، اس بات کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرات تابعین بھی اس تعلق سے بڑے فکر مند تھے۔ انہی حضرات تابعین میں سے ایک تابعی کا واقعہ آج پیش خدمت ہے، جن کو دنیا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کا اصل نام عبداللہ بن صوب ہے۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں اسلام لا چکے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا، اور یہ اس امت کے وہ جلیل القدر تابعی ہیں اور وہ اعلیٰ ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے ہی بے اثر کیا تھا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گل گلزار کیا تھا۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں یمن کے اندر نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف دعوت دینے کے لیے اور اپنی نبوت کا اقرار کروانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک پیغام بھیج کر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ اگر تم میری نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ، پورے غیرت ایمانی کے ساتھ، پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ نہیں، میں تیری نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، میں تیری اس بات سے انکار کرتا ہوں۔ پھر اس ملعون مسلمہ کذاب نے یہ سوال کیا، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہو اور اقرار کرتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ، پوری محبت اور عشق میں ڈوبتے ہوئے جواب دیا کہ جی ہاں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ محترم ناظرین، پھر کیا تھا؟ ایک جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی سے بھرا ہوا مجاہد ختم نبوت کے جب جملہ انہوں نے سنا اور جواب جب سنا تو مسلمہ کذاب بھوکلا گیا، طیش میں آ گیا۔ ہمارے غصے میں اس نے ایک آگ پھینکائی اور اس دھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابو مسلم کو ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور ڈالا بھی گیا۔ ساری دنیا کی عقلیں اور ساری دنیا کی طاقتیں اور دنیا کا ہر فرد یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایسی دھڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی یہ کہتا ہے اور ہر ایک کی عقل یہی کہیں گی کہ ایسی دھڑکتی ہوئی آگ میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو جل کر راکھ ہو جائے، خاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے، موت کے گھاٹ اتر جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ کی قدرت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ مومن میری اطاعت کے لیے، میری فرما برداری کے لیے، میرے دین اور شریعت اور میرے دین و اسلام اور شریعت کی تحفظ کے لیے، اس کی دفاع کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے اور اس کی دفاع کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اور اس کی عظمت کا اقرار کروانے کے لیے کھڑے ہوتا ہے، تو میں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر،
کہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ آگ بالکل اللہ کے حکم سے بے اثر ہو گئی، ذرہ برابر بھی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس آگ سے آپ بالکل صحیح سالم باہر نکلے۔ اللہ اکبر! یہ کیا تھا؟ مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے بالکل دنگ ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے، اور وہ بھوکلا گئے کہ یہ کیا ہے؟ ایسی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے کے بعد بھی محفوظ نکل آئے۔ تو یہ واقعہ یقیناً عقلوں کو دنگ کرنے والا تھا۔ تو کیا تھا؟ مسلمہ کذاب کے ماننے والوں نے مسلمہ کذاب کو یہ مشورہ دیا کہ ہم اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے تھوڑے بہت ماننے والے ہیں ان کی ایمان میں ڈگمگاہٹ پیدا ہو جائے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے پیروکاروں کی اس بات کو مانتے ہوئے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر سے باہر نکال دیا، آپ کو شہر بدر کر دیا۔ اب یہ مجاہد ختم نبوت کے لیے جائے پناہ مدینہ المنورہ کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے مدینہ المنورہ کی طرف چل پڑے، لیکن جب مدینہ المنورہ پہنچے تو دلوں کو چیرنے والی، پیروں کی نیچے سے زمین کو کھسکانے والی خبر انہوں نے سنی کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ خبر واقعتاً بڑی دلوں کو چیرنے والی تھی، لیکن حضرت ابو مسلم مسجد نبی کے پاس گئے اور وہاں دروازے کے قریب اپنی اٹھنی کو بٹھایا اور مسجد نبی کے اندر داخل ہو کر ایک ستون کے سہارے نماز پڑھنے لگے۔ اور ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے مسجد میں موجود تھے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی مسافر نماز کے اندر مشغول ہے۔ انہوں نے اس اجنبی مسافر کو دیکھ کر ان کے قریب آئے اور نماز سے فراغت کا انتظار کیا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا آپ اجنبی مسافر لگتے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو مسلم نے اپنے معصومانہ انداز میں جواب دیا کہ یمن سے۔ جیسے یہ جملہ سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ان سے سوال کیا کہ تم یمن سے آئے ہو؟ تو پھر ہمارے ایک ساتھی ابو مسلم خولانی ہے، جن کو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا تھا، اور اس آگ نے آپ کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بے اثر ہو گئی تھی، تو بعد میں سے مسلمہ کذاب نے ہمارے اس ساتھی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ سوال کا جواب دینے کے بجائے حضرت ابو مسلم نے کہا، کیا وہ صحاب کا نام عبداللہ بن صوب ہے؟ جیسے یہ کہا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کام کر دی، اور آپ نے حضرت ابو مسلم کو قسم دے کر پوچھا کہ میں تم سے قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ وہی شخص تو نہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں وہی شخص ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے فرد مسرت اور محبت کے اٹھے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ لیا، اور ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے کر پہنچے، اور اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور اللہ سے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ موت سے پہلے اس امت کی اس اعلیٰ ترین فرد سے میرے ملاقات کروائی کہ جن کے ساتھ معاملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا آپ نے کیا تھا۔ اس واقعے کو صاحب حلیت الاولیاء نے اپنی کتاب جلد نمبر 2 حلیت الاولیاء میں، اور اسی طریقے سے ترجمان السنہ جلد نمبر 4 اور دوسری اور کتابوں کے اندر بھی، یعنی ترجمان السنہ کی جلد نمبر 4، حلیت الاولیاء کے جلد نمبر 2 کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور ہمارے اکابرین کس قدر ختم نبوت کے تحفظ والے اس مسئلے کے اندر حساس اور فکر مند تھے، کس طریقے سے انہوں نے ہر طرح کی صعوبتیں اور ہر طرح کی پریشانیوں کو جھیلنا برداشت کیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر ذرہ برابری بھی آنچ آنا انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ یہی وجہ تو تھی کہ جن کے قدم جس طرف چلتے اور جس طرف پڑھتے، اللہ ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتے۔
آج اسی چیز کو ہمیں اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو ہر مسلمان کے ہر فرد تک پہنچانے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے، اور اس تعلق سے ہمیں بہت ہی بیدار رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بد باطل لوگ ہمارے قوم کے لوگوں کے اندر گھس کر ان کے عقائد اور ان کے اعمال کو خراب نہ کرے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اول درجے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ایک اسی طریقے کا واقعہ ہم آپ کے سامنے کس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کے کام کو ہمیں انجام دینا ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ بات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے محترم ناظرین اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔